बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, तलबा सियासत का माजी में एक ऐसा किरदार गुजरा है जिसने अपने दौरे बदमाशी में किसी को नहीं माना। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उससे बहुत चालू थे। कई पुलिस वालों के उसने नाकों पर कान पकड़वा दिए, कई पुलिस वालों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तवान और गैंग रेप जैसे संगीन इल्ज़ामात उसके सर हैं। बहुत सी ऐसी वारदातें, उसके मुकदमात भी दर्ज हैं उसके खिलाफ। और एक ऐसा वाकया कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं माना, किसी से नहीं खौफ खाया उसने, लेकिन एक वाकया ऐसा कि अपने मुखालिफ तंजीम के एक रहनुमा, MSF के रहनुमा के साथ क्रॉस फायरिंग होती है, तो उस क्रॉस फायरिंग में ये जो अपना किरदार है, ये जो तालिब इल्म है, ये अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रईस कालिया की। रईस कालिया जो शाहदरा के इलाके वंडाला रोड का रिहायशी था, इसने मैट्रिक के बाद MA कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर जब ये दाखिल होता है तो उसके बाद जो तालिब इल्म होते हैं, तलबा सियासत होती है, उनके रंग ढंग देख कर इसके मिजाज बदल जाते हैं। कहते हैं कि ये बचपन से ही, शुरू से ही लड़ाकी तबीयत का था, बहुत गुस्से वाला था और इसकी तबीयत बड़ी, कहते हैं कि जाबराना और जालिमाना तबीयत थी उसकी। और इसने यहाँ पर MA कॉलेज में MSF का दौर था, MSF की सियासत चल रही थी, तो कहते हैं कि उस दौर में एक साहिर दबीर सनी, शाहिद अफजाल और दीगर तालिब इल्म थे, शाहिद रज़ा वगैरह, ये लोग सारे वहाँ पर पढ़ा करते थे और इन्होंने MSF के मुकाबले में QSF की तख्लीक की। इन्होंने QSF की वहाँ पर बुनियाद रखी थी MA कॉलेज में। और उस दौर में कहते हैं कि जो उस दौर के प्रिंसिपल थे वो MSF के जो लीडर थे उनसे काफ़ी तंग थे, उनकी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग थे। और उन्होंने जब QSF बनी तो उन्होंने सपोर्ट किया QSF को MSF के मुकाबले में। बहरहाल QSF का वहाँ पर वजूद आया और उसमें जितने भी अपना QSF के लीडर्स थे और जो उनके साथी तलबा थे, उनमें एक नाम इसका रईस कालिया का भी शामिल हुआ। रईस कालिया ने अपने कॉलेज के दौर में बड़ा मशहूर एक किरदार हुआ करते थे, अपना शाहिद म्यो, आमिर भट्ट वगैरह, इनके साथ अपना एक ग्रोह बना लिया। राना ज़िया भी एक QSF का बड़ा नामवर लीडर हुआ है, उसके भी बड़े कारनामे हैं माजी में। तो इनके साथ मिलके उसने एक अपना ग्रोह बना लिया था, एक गैंग बना लिया था। इनके साथ मिलकर कहते हैं कि ये वारदातें भी किया करते थे, किसी को गोली मार के ज़ख्मी कर देना, बल्कि कॉलेज के बाहर तो रोज़ का हर दूसरे दिन इनका मामूल होता था कि कॉलेज के बाहर फायरिंग करनी और अपने जो मुखालिफ तंजीम के तलबा थे, रहनुमा थे, उनके साथ लड़ाई झगड़े, उनके साथ क्रॉस फायरिंग होनी। बल्कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि शाहदरा में MSF कॉलेज का कोई सदर था वहाँ पर, और उसको इन्होंने कॉलेज में घुसकर इस कदर मारा था, इस कदर तशद्दुद किया था और उसके बाद उसको अधमुआ करके कॉलेज के बाहर उठाकर फेंक दिया था। तो ये इसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही जाबिर तबीयत और जालिम तबीयत का मालिक था। ये पुलिस वालों का बड़ा वैरी था। पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है कि पुलिस वालों से इसका क्या बैर था, लेकिन कुछ कहने वाले बताते हैं कि जब ये तलबा सियासत में आया और उसने बदमाशी शुरू की और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू की, इसने पुलिस की लिस्ट में आया जब, तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर पर भी रेड किया। और कहते हैं कि इसकी फैमिली से, इसकी वालदा के साथ पुलिस ने काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह भी की थी और उनके साथ बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से ये पुलिस के इंतहाई मुखालिफ हो गया था। पुलिस के मुतल्लिक आपको क्या बताऊं कि अगर कोई दोस्त इसको कहता था ना कि यार इधर से नहीं जाना, इस रास्ते से जाना है, इधर पुलिस का नाका होगा, तो ये जानबूझकर उस रास्ते पर से जाता था जहां पर पुलिस वाले होते थे। किसी को मानता नहीं था। कई कत्ल कर चुका था, इक़दाम कत्ल की कई वारदातें थी इसके सर, और अगवा बराए तवान भी इसके खाते में थे। बल्कि एक तो केस ऐसा भी है, कहते हैं कि कोई गैंग रेप हुआ था किसी लड़की के साथ और उसका इल्ज़ाम भी इस पर और इसके ग्रोह के 2-3 लड़के और थे, उन पर उसका इल्ज़ाम था। तो ये अपना जानबूझकर फिर उस रास्ते से जाया करता था जहां पर पुलिस वाले होते थे। राह चाहते ही पुलिस वालों पर फायरिंग कर देनी,
किसी ना किसी पुलिस वालों को रुक के उनको गन पॉइंट पर उनके कान पकड़वा देता था। बल्कि गड़ी शो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास कहते हैं कि इसने फायरिंग करके कुछ 4 पुलिस वालों को भी ज़ख्मी किया था। तो ऐसे बहुत से इसके जुर्म की दास्तानें हैं जो इसके खाते में हैं, और माजी में बहुत कुछ इसने किया और अपने साथियों के साथ मिलकर इसने जुराइम की ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि सोच के भी कहते हैं कि कानों को हाथ लगा ले। लेकिन उसके बाद फिर इसका अंजाम क्या होता है, इसका जो अंजाम हुआ वो भी सोच कर सुन कर देखना तो बड़ी दूर की बात है, रूह कांप उठे बंदे की। इस कदर इसकी बेहमाना और जालिमाना तरीके से इसकी मौत हुई है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रईस कालिया की। इसने कहते हैं कि 2-3 ताजर थे, उनका कत्ल इसके ज़िम्मे था। और फिर उस दौर में QSF और एक PSF बनी थी, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन। अच्छा, इन दोनों का आपस में बड़ा अलहाक था, बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इन दोनों तंजीमों की। बाकी इनके अगेंस्ट जो तंजीमें थी उसकी वजह से इन लोगों ने आपस में अलहाक कर रखा था, ये एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट किया करते थे। रईस कालिया ने जितनी देर भी अपनी मफरूरी काटी है, MA कॉलेज में तो उसका था ही राज, वहाँ पर तो वो बदमाशी किया ही करता था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उस टाइम एक अकरम गुज्जर हुआ करते थे, उनका बड़ा होल्ड हुआ करता था पूरी यूनिवर्सिटी में तलबा के ऊपर, तलबा सियासत का वो भी बड़ा नाम और बड़ा हिस्सा रहे। तो उनका ताल्लुक इससे रईस कालिया से बहुत होता था। उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल थे वहाँ पर कहते हैं कि अल सैयद हॉस्टल में एक कमरा जो है वो इसको मुस्तकिल तौर पर दिया हुआ था। इसने अपनी मफरूरी बहुत सी वहाँ पे काटी। इसके पास चाबी हुआ करती थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अकबी जो दीवार थी वहाँ पर इसने कुछ अपना रास्ता रखा हुआ था। रात के टाइम वहाँ से निकल के इसने आना और कॉलेज हॉस्टल में आकर रात गुजारनी, मफरूरी काटनी। और भी दोस्त जो थे वो उसके साथ हुआ करते थे। और उस दौर का एक बड़ा नाम हुआ करता था तनवीर खाकवानी, उसके साथ भी कहते हैं कि रईस कालिया का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। लेकिन इनकी आपस में किसी ना किसी बात पे कुछ टसल चपकुलिश रहा करती थी, लेकिन उसके साथ साथ इनकी दोस्ती भी काफ़ी थी। तो रईस कालिया ने की अगर जुर्म की दास्तानें मैं आपको गिनवाना शुरू हूँ तो मेरा ख्याल है कि आप भी कहेंगे कि यार ये किस किस्म का शख्स था और इसका किरदार क्या था। इस कदर जालिम शख्स था ये। इसने जो जो जुल्म किए हुए हैं, जिस तरह से लोगों को राह चलते ये गन पॉइंट पर लेकर कभी कहीं भी किसी के भी कान पकड़वा देने, किसी को भी बेइज्जत कर देना, ये इसकी रूटीन थी। पता नहीं शायद इसका दिल को तस्कीन मिलती थी इस किस्म के वाक़यात ये जब रूनुमा इसके साथ इससे सरजद हुआ करते थे। तो इसके साथ जो इसके ग्रोह के इसके गैंग के दोस्त थे ना, उसके अलावा तो बाकी जो लोग इसके साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनकी कोशिश हुआ करती थी कि इसके साय से भी दूर रहा जाए, क्योंकि जो इसके साथ आ गया, इसके साथ चल पड़ा या इसके साथ किसी जगह पर चला गया तो वो ऑटोमेटिकली उसके मुखालफीन या पुलिस के रडार पे आ जाया करते थे। और इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मारे भी खाई हैं और बड़ी मुसीबतें भी उन्होंने भुगती हैं, लेकिन ये किसी पर एतबार ही नहीं करता था, किसी पर वसाई नहीं खाता था। और चाहे जो मर्जी पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जाए, पकड़ के ले जाए, उस पर तशद्दुद करे, टॉर्चर करे, लेकिन ये कभी पेश नहीं हुआ। एक दफ़ा तो बल्कि कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान में जो मैंने सुना है कि एक कोई साबिक MPA था, उसके साथ ये किसी वहाँ पर सियासी कोई इकट्ठ था, कोई जलसा था, वहाँ पर गया था उसके साथ। क्लाशनकोफ इसके पास थी, इसके और भी साथी इसके साथ थे। तो वहाँ पर कोई पुलिस अफसरान थे, उन्होंने जब शनाख्त किया कि ये रईस कालिया है और वांटेड है, तो उन्होंने उस MPA को रोक कर कहा कि ये बंदा हमें वांटेड है, हमने इसको गिरफ्तार करना है। तो बताने वाले बताते हैं कि इसने वहाँ पर एक SP रैंक का अफसर था, उसके पर क्लैशनकोफ तान ली थी और उसने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। तो वहाँ पर काफ़ी मतलब कि चपकलिश हुई, टसल हुई, और इस टसल के दौरान पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, ये वहाँ से निकल गया था। तो मतलब इतना बेखौफ, लाचक और निडर किस्म का ये तालिब इल्म रहा है। इसके मुखालफीन जो है वो तो कहते हैं तालिब इल्म इसका तो कभी किसी से मतलब कह लें कि उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। एडमिशन इसका MA कॉलेज में ज़रूर था, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इसने कभी कोई क्लासें भी अटेंड की हों। हाँ, बदमाशी किया करता था, बदमाशी की क्लासें ज़रूर दिया करता था ये लोगों को, स्टूडेंट्स को, दीगर जो थे उनको तरगीब देता था, उनको ख़राब करने की तरगीब देता था।
ان کو الٹے رستوں پر لگایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کافی کی تھیں، لیکن جو اس کے ساتھ والے دوست ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈکیتی نہیں کیا کرتا تھا، رنگ بازی، راہ چلتے کسی کو تنگ کرنا، چھیڑنا یا اس کو ڈرانا، اس قسم کے اس کے واقعات تھے، لیکن یہ ڈکیتی کی وارداتیں نہیں کرتا تھا۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی الزامات تھے، قتل کے تھے، وہ اقدام قتل کے تھے، ڈکیتیوں کے تھے، ریپ کے تھے، اغوا برائے تاوان کے، یہ سارے واقعات ٹھیک تھے اور یہ واقعی اس دور میں خوف کی علامت تھا۔ تو اس سے کسی بھی عام یا معصوم شہری یا شریف شہری کا اس سے بچنا جو ہے نا وہ معمولی بات نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور اس کے جو جنہوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ یاروں کا یار تھا، دوستوں کا دوست تھا، کبھی اس نے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی مخالفت ہو، کسی سے کوئی جھگڑا ہو، کوئی لینا دینا ہو، یہ بالکل سٹریٹ جا کے ان کے مخالفین سے مقابلہ بھی کرتا تھا اور ان کے بدلے بھی لیتا تھا۔ شاہد میو، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بڑا جگری دوست ہوا کرتا تھا۔ عامر بٹ بڑا جگری دوست، دھلے فلیٹوں لیاقت آباد کا رہائشی تھا، وہ ان کے ساتھ بڑا اس کا تعلق تھا۔ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دوستوں کی مخالفت میں ہی ایک واقعے میں کچھ 6-7 لوگوں کو سٹین گن کے برسٹ مار کر زخمی کر دیا تھا۔ اسی طرح شاہد میو کی مخالفت تھی لاہور ریلوے اسٹیشن لنڈا بازار کا ایک بڑا مشہور و معروف کریکٹر وسیم ٹپنا، بڑا مشہور و معروف، بڑا نام وسیم ٹپنا کا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ شاہد میو کی مخالفت تھی، اور وسیم ٹپنے پر ایک حملہ ہوا تھا، جان لیوا قاتلانہ حملہ، بڑا سنگین نوعیت کا، وہ بھی رئیس کالیہ نے شاہد میو کے ساتھ مل کر اٹیک کیا تھا۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنے دور بدماشی میں کسی کو مانا ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ ویٹ جاتا تھا، ہر کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا یہ۔ اور پولیس سے بتایا کہ سرکاری افسران جو تھے، پولیس افسران، وہ بھی اس سے کترایا کرتے تھے، کنی کتراتے تھے، کیونکہ یہ بالکل ہی کہہ لیں کہ بدید قسم کا بدماش تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پولیس والوں پر تو فائرنگ کر ہی دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مکان کا قبضہ تھا، کوئی انسپیکٹر اس معاملے میں انوالو تھا، تو اس نے اس قبضے پر جا کر اس انسپیکٹر کے کان بھی پکڑوا دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا، جو یہ کیا کرتا تھا پولیس والوں کے ساتھ، پولیس والوں کے اندر اس کے خلاف انتقام، غصہ اور ایک آگ بھری ہوئی تھی۔ ایک واقعہ بتاؤں کہ اس نے، کہتے ہیں کہ مانا کسی کو نہیں، لیکن ایک واقعہ جو میں نے سنا ہے اس دور کے دوستوں سے، کہ ایم ایس ایف کا ایک رہنما رانا امتیاز آج بھی زندہ ہیں اور اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ رانا امتیاز کا ان کے ساتھ مخالفت ہوتی تھی، یہ ایم اے کالج میں ہوا کرتے تھے، اور ان کا آمنا سامنا پرانی نارکلی لیڈی مکلیگن کالج اسکول ہے، اس کے سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں ان دونوں کی آپس میں کراس فائرنگ ہوتی ہے، اور اس کراس فائرنگ میں رئیس کالیہ جو ہے یہ اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر جان بچا کے وہاں سے بھاگتا ہے۔ رانا امتیاز کہتے ہیں اس حملے میں، اس کراس فائرنگ میں اس کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اور جس وجہ سے یہ اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگا تھا۔ لیکن کردار تو اس کا ماضی میں بہت ہی، کہتے ہیں کہ اس کی جو ہوتا ہے نا نٹوریس، وہ اس کی اپنا کریڈیبلٹی بھی اس کی یہی تھی، اور شہرت بھی اس کی یہی تھی کہ بہت ہی اپنا غلط شہرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے کارنامے کچھ اس طرح کے تھے۔ اس کو جب بھی کبھی کوئی ریڈ پولیس کی ریڈ ہوتی تو یہ کالج میں تو ملتا نہیں تھا، اگر کالج میں ہے تو نہیں ہے تو یہ ادھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا تھا، وہاں پر بھی پولیس جو ہے ریڈ کم ہی کیا کرتی تھی، وہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی پولیس کو۔ وہ دور ہی ایسا تھا طلبہ سیاست کا کہ اس دور میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی طلبہ کی سیاست سے گھبرایا کرتی تھی۔ 1 منٹ لگتا تھا، جتنے بھی اپنا تنظیمی ایکٹیو تھیں جتنی بھی تنظیمیں اس دور میں، تو وہ ایک کال کرتی تھی۔ اپنا کال سے مراد ہے کہ کالج میں ایک ان کا کوئی لڑکا جاتا، تمام تر کلاسز کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اور جتنے بھی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو لے کے باہر سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا وتیرہ رہا ہے ان کا طلبہ سیاست میں، ان تنظیموں کا
کہ انہوں نے باہر سڑکوں پر نکل کر توڑ پھوڑ کرنی، آگ لگا دینی، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنی، کوئی شہری جا رہے ہیں ان پر تشدد کرنا، یہ ایک عام روٹین ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے پولیس اندر کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کر ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی، ان کو اجازت نہیں تھی کہ ہاسٹلز میں جا کر ریڈ کیا جائے یا وہاں پر مارا ماری کی جائے۔ تو بہت سا وقت اس نے وہاں پر گزارا انجینئرنگ یونیورسٹی میں۔ اکرم گجر سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بڑا اچھا تعلق تھا، اور ہاں لاہور کی ایک بہت بڑی دشمنی، اس پہ میں نے ویلاگ بھی کیا تھا اپنا، کھوکھر پنڈ کی، بادامی باغ کی، عارف بھنڈر اور ملک زاہد عرف زادو، ان کے درمیان جو دشمنی چلی تھی، ان دو گروپوں میں سے بھی ایک گروپ کے ساتھ اس کا رئیس کالیے کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ اب مجھے صحیح طرح کنفرم نہیں ہے کیونکہ مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں ہے اور میں نے اس چیز کی تصدیق بھی نہیں کی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک گروپ کے ساتھ بھی اس کا ایک ٹائم میں بڑا اچھا اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ تو تعلق اس نے اپنا اچھا بنایا ہوا تھا۔ اچھا کیا بنایا ہوا تھا؟ اس کے جو کارنامے تھے ان سے لوگ کچھ خوف زدہ بھی تھے، کچھ اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس پر پیسے بھی کچھ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اس نے جو اپنی زندگی کا مختصر ترین عرصہ گزارا ہے بدماشی کا، اپنی جرم کی زندگی کا، وہ ایک مختصر سا ہی دور تھا، کچھ زیادہ لمبا چوڑا دور نہیں تھا، لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے تھے۔ کارنامے اس قدر بڑے تھے، باقی طالب علم جو تھے وہ بھی اپنا جرم کی دنیا میں دوسری ایکٹیویٹیز، قتل ہو گئے، اقدام قتل ہو گئے، لوگوں سے جگہ ٹیکس لینا، اس قسم کی اس میں شامل ضرور تھے، لیکن یہ ایک واحد ایسا کرمنل پایا گیا ہے ماضی میں جس نے پولیس والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پولیس والوں کا یہ ویری تھا، ان پر حملے، ان پر گولیاں، ان کے کان پکڑوانے، ان کی تذلیل کرنی، یہ اس کی عام روٹین تھی۔ اس وجہ سے پولیس والے اس کے بہت ہی خلاف تھے، وہ کسی نہ کسی موقع کے انتظار میں تھے کہ یہ ہمارے قابو آ جائے تو ہم اس سے ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، اور بالآخر 1989 میں کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی آ گیا۔ یہ آؤٹ آف سٹی کہیں اپنا کہہ لیں کہ چھٹیاں منانے یا عیاشی کرنے یا کسی ٹھنڈے علاقے میں، گلگت کے علاقے میں کہتے ہیں کہ یہ وہاں گیا ہوا تھا، اور پولیس والوں نے اس کی انفارمیشن کے لیے اپنے مخبروں کو ریڈی کیا ہوا تھا۔ یہ گلگت سے جب واپس آتا ہے تو گڑی شاؤ میں ایک باؤ ظہیر نامی دوست تھا اس کا، پی ایس ایف سے، میرا خیال اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، یہ اس کا بڑا اچھا تعلق تھا، اور اس نے اپنی مفروری کے کافی ایام وہاں پر بھی گزارے ہیں۔ اکثر یہ اس کے باؤ ظہیر کے گھر پر گڑی شاؤ کے علاقے میں جا کر رہا کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گلگت سے واپس آیا تھا وہاں پر اس کے گھر، اور وہاں جب آیا ہے تو پولیس کا انفارمر جو پہلے سے ہی تیار تھا، جس نے مخبری اس کی لے رکھی تھی، اس کے آتے ہی جب پولیس کو اطلاع ملتی ہے تو اسی دوران پولیس جو ہے اس پر اس قدر کہہ لیں کہ پلاننگ سے یا اس قدر زوردار طریقے سے ریڈ کرتی ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ پولیس کے ساتھ مزاحمت کرے یا پولیس پر حملہ کر سکے۔ تو پولیس نے اس کے باؤ ظہیر کے گھر میں گھس کے کہتے ہیں کہ اس کو دبوچ لیا، پکڑ کر لے گئے، اور لے جا کر پھر جو اس کے ساتھ سلوک کیا انہوں نے، اس سے تو انسان کی روح کانپ جائے۔ اس دور کے جو اس کے سفارشی تھے کہتے ہیں کہ وہ بڑی کوشش کی انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کہ اس کو کس جگہ لے کر گئے ہیں۔ موبائل کا دور جو اس ٹائم تو نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی وہ کسی تھانے جاتا، کبھی کسی تھانے جاتا، جہاں اس کے سفارشیوں کو پتہ لگتا تھا کہ فلاں تھانے لے کر گئے ہیں تو وہ پیچھے جاتے تو پتہ لگتا یہاں پر وہ نہیں ہے۔ بہرحال اچھرے میں کہتے ہیں کہ اس کو رکھا ہوا تھا، اور اچھرا میں اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں ڈرل مشین سے بھی سوراخ کیے گئے، تیز دھار آلے سے جسم پر کٹ لگائے گئے، جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو اس کی نہ ٹوٹی ہوئی ہو، ماس جسم سے اترا ہوا تھا، جو اس کے نازک اعضاء تھے ان کو سگریٹ سے کہتے ہیں داغا گیا تھا۔ تو مطلب کہ جس طرح سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی نے کوئی انتقام لینا ہو، ایک تو عام روٹین میں دشمنداری میں بندہ کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، یا پولیس والے جو ہیں پولیس انکاؤنٹر کرتے ہیں، گولیاں مار کے مار دیا، اٹھا کے لاش ڈیڈ ہاؤس چھوڑے، اس طرح سے نہیں۔ اس کی جو لاش ملی ہے کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے جب اس کو تشدد کر کے مار ڈالا تو اس کی لاش ڈیڈ ہاؤس کے باہر وہ پھینک کر چلے گئے تھے،
انہوں نے اندر ڈیڈ ہاؤس کے اندر بھی جمع نہیں کروائی تھی، اور جب اس کی لاش دیکھی تو وہ لاش دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ اس دور کے لوگ جنہوں نے اس کی لاش کو دیکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے جسم پر نیچے سے گوشت نظر آتا تھا، اوپر ماسک نہیں تھا، اور اس زخموں کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ نمک چھڑکنا ہوتا ہے نا، وہ چھڑکا ہوا تھا، اس کی نمک کی کہتے ہیں تھیلیاں باندھی ہوئی تھی اس کے زخموں کے اوپر۔ نازک اعضاء کہتے ہیں کہ سگٹوں سے داغدار تھے، بس چہرہ بھی اس کا اس قدر بگاڑ دیا تھا۔ اور یہ سب کہتے ہیں کہ انتقام میں اس قسم کا ریونج جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے، جب بندے کو کسی پر غصہ ہو اور اندر اس کے بھرا پڑا ہو، آگ لگی ہوئی نا، تو پھر وہ اس قسم کا بدلہ لیتا ہے۔ تو پولیس نے اس دور میں اس سے اپنا انتقام لیا، اس نے پولیس کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، یہ جو پولیس پر بدمعاش بنا ہوا تھا، فائرنگ کرتا تھا، کئی پولیس والوں کو اس نے زخمی کیا، یہ ساری چیزیں اس کے کھاتے میں تھیں۔ اور اینڈ پولیس نے اپنا سارا غصہ اس کی گرفتاری کے بعد نکالا۔ اس کی موت کے بعد کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی جب طلبہ تنظیموں کو، ان کی پی ایس ایف اور کیو ایس ایف کے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ رئیس کالیے کو بدترین تشدد کر کے مار دیا گیا ہے، تو طلبہ سے جتنے بھی تھے مختلف کالجز کے، کیو ایس ایف اور پی ایس ایف کے، یہ کالجز سے باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اکٹھے ہو کر مال روڈ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں، ماضی میں اس قسم کا طلبہ سیاست میں یا طلبہ نے ایسا مظاہرہ کبھی نہیں کیا، ایسا احتجاج کبھی نہیں کیا۔ سرکاری عمارتیں، پرائیویٹ عمارتیں، پرائیویٹ گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں جلاؤ، گھراؤ، توڑ پھوڑ، کہتے ہیں کہ بیسیوں گاڑیاں جلا دی تھی، بیسیوں بلکہ سینکڑوں گاڑیاں کی توڑ پھوڑ کی تھی، لوٹ مار بھی وہاں پر کی تھی انہوں نے، اور بڑی دیر یہ احتجاج چلتا رہا۔ اور اس احتجاج کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ بہت اعلیٰ سطح پہ پولیس کی جو ہے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو اس کو جانچتی ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اس کے کارنامے کیا تھے، کون کون پولیس افسران جو تھے۔ اس ٹائم پہ جو نام آ رہے تھے وہ ایک کوئی چوئی شفقات تھے، اس ٹائم کے کچھ ڈی ایس پی تھے یا انسپیکٹر تھے اس دور میں، ایک کوئی نور حسین ٹوری، رانا ریاض، تو ان پولیس افسران کے نام آ رہے تھے اس دور میں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا، اور تشدد ٹارچر بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ لیکن ہونا کیا تھا، اس کے جرائم کی داستانیں، اس کے کام اتنے بڑے تھے کہ وہ بھی بس کہہ لیں کہ خالی فائلوں کی نظر ہی وہ انکوائریاں ہو گئیں، کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی، اور بالآخر رئیس کالیہ جو ہے وہ ایک ماضی کا قصہ ہی بن کر رہ گیا۔ تو یہ تھا رئیس کالیہ کا کردار، رئیس کالیہ کی زندگی، رئیس کالیہ کے جرائم کی داستانیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سے کردار ہیں طلبہ سیاست میں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بدماشیاں تو بہت کی ہیں، لیکن اس کا بدماشی کا سٹائل ایک بالکل علیحدہ ہی رہا ہے۔ وہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے اہل خانہ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بری بلا سے، بری آفت سے، بری آزمائش سے بچا کے رکھے، اور اس قسم کے کردار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہ پنپ سکیں، نہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ بس اس پر کاربند رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔